اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کی نشانیاں۔ یا اللہ، جب تو ناراض ہوتا ہے تو تیری کیا نشانی ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان انتہائی سخت مزاجی، سنگ دلی اور کٹھور پن کا شکار ہو جائے، رحم دلی اور نرم مزاجی اس کی طبیعت میں باقی نہ رہے، دل کے اندر سختی اور بے رحمی ہو جانے اور مسلسل گناہوں پر اصرار کرنے کے باعث پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ انسان بڑے بڑے گناہوں کو بھی بلا خوف اور بلا خطرے اور بے حیائی سے انجام دیتا ہے، یعنی دل کا سخت ہو جانا۔ گنہگار کے حق میں سزا ہے اور دل سے رحم کا مادہ نکل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، جب بارشیں وقت پر ہوں اور پیسہ سخت سخاوت کرنے والوں کے ہاتھ میں ہو تو سمجھ لینا کہ میں راضی ہوں۔ سنو، اگر تمہارے دل میں بھی یہ خیال آئے کہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ اس کی من چاہی چیزیں عطا کر کے ان پر معجزات کے در کھولنے والا ہے، اور اگر تم کسی معجزے کے انتظار میں ہو تو یاد رکھو اللہ اپنے بندوں کو اس کی پسندیدہ چیز سے نوازنا چاہتا ہے، تو رمضان المبارک میں یہ ایک خاص نشانی اسے پہلے سے دکھا دیتا ہے۔ میرے رب کا قرآن اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کن لوگوں کے لیے معجزات کے در کھولتا ہے، کن لوگوں کو ان کی منچاہی چیز عطا کرتا ہے اور کن لوگوں سے ناراض ہو کر ان پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ اللہ تمہاری منچاہی چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ تب بناتا ہے جب تمہارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو تمہارا حال دل بیان کرتے ہیں، جب تمہارے صبر کی آخری حد ختم ہوتی ہے نا، اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر دل بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس تھوڑا صبر، اور یہ دروازے جو تجھ پر بند نظر آ رہے ہیں ایک دن تیرا رب ایک نہیں تو ہزاروں دروازے تیرے لیے کھول دے گا۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی، اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے، اللہ اور انسان کی کہانی۔ اور کن کہتا ہے اور معجزے ہوتے جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے اور تکلیفیں ختم ہوتی جاتی ہیں، وہ کن کہتا ہے اور تمہارے آنسو سکون میں بدل جاتے ہیں، اور وہ کن کہتا ہے اور ٹوٹے دل جڑ جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے اور بند دروازے کھل جاتے ہیں، اور وہ راستے آسان ہو جاتے ہیں، وہ بس کن کہتا ہے اور چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یاد رکھو، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی طاقتور دعا ہے جو تمہیں دونوں جہانوں کی ایک ایک چیز خرید کر دے سکتی ہے، وہ ہے اللہ سے ہدایت کی دعا۔ اس دعا میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے پاس ہدایت کی دعا لے کر آتا ہے نا، تو مجھے اس وقت اس قدر پیار آتا ہے اس پہ کہ میری پسندیدہ دعاؤں پر کن فرما دیتا ہوں اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتا ہوں۔ اگر تم اللہ سے اپنی منچاہی چیز پانا چاہتے ہو تو یاد رکھو، جب بندہ مومن اپنے رب کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھتا ہے اور اس میں کوئی منافقت نہیں رکھتا، کوئی فریب نہیں، تو اللہ کا تعلق بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو کچھ گمان کرتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اور اگر تم اللہ سے معجزات کے در کھلوانا چاہتے ہو تو اللہ سے بڑے بڑے گمان رکھو۔ یاد رکھو، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ رب ہی ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہو جاتا ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے نصیب کا حصہ کب بنائے گا اور کب کن فرمائے گا، تو یاد رکھو کہ جب اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہو اور اپنی ذات سے کسی کی حق تلفی نہیں کرتے تو اللہ بھی تمہارے ساتھ بلائی کا معاملہ کرتا ہے۔
اور تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں تمہارا رب ان پر رحم فرماتا ہے۔ تم رحم کرو ان پر جو زمین میں ہیں، خدا تم پہ رحم فرمائے گا۔ اور اگر آج کوئی چیز تمہیں بے شمار دعاؤں اور ذکر و اذکار کے باوجود بھی حاصل نہیں ہو رہی تو سنو، اللہ تم سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تم میری رضا پر راضی ہو جائے کہ اے اللہ جو تم مجھے دینا چاہتے ہو میں اسی پر راضی ہوں، تو وہ فرماتا ہے کہ میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تو اپنے لیے مانگ رہا ہے۔ اللہ قرآن میں قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھے راضی کر لیا نا، میں یقیناً اسے ہر پریشانی سے نجات اور پرسکون زندگی عطا کروں گا۔ سنو، اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی چیز کی چاہت ڈالی ہے تو اسے پانی کی تڑپ جیسے تہجد تک لے آئی ہے، تو دیکھنا تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت ہوتی ہے، اور تقدیریں اللہ کے نزدیک ایک اشارے کی منتظر ہیں، کیونکہ اللہ کی محبت اتنی خاص ہوتی ہے کہ اگر انسان چاہے جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں میں بعد ہی ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس رب نے پریشان دل کو سمجھا دیا، اے میرے بندے نا امید نہ ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ بس اللہ کی چاہت پہ راضی ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ اور جب اللہ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیزیں دیتا ہے نہ چاہتا ہے تو یہ خاص اشارے ضرور کرتا ہے۔ بعض دفعہ چیزیں دیکھنے ہی ناممکن نظر آ رہی ہوں، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ معجزے ہوتے ہیں ان خاص لوگوں کے لیے جن کے خاص عمل اللہ سے کن کہلوا ہی دیتے ہیں۔ جب آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں تو اللہ ناممکن کو بھی ممکن کر دکھاتا ہے، اور جان رکھو آپ کچھ کرنے کا ارادہ کر لیں اور ساتھ دعا بھی مانگیں تو رو رو کر دعا مانگیں۔ آپ کی دعا کی قبولیت کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ آپ کی دعا آپ کو بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ قبولیت کا اشارہ ہے کہ جب کچھ کرنے کا ارادہ کر لیں اور کسی بھی چیز کا خوف نہ کھائے سوائے اللہ کے، چاہے راستے کتنے ہی مشکل ہوں، آپ اپنا سفر جاری رکھیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، تو خوبصورت معجزے بھی آپ کا مقدر بن جاتے ہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں آپ کو اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ میں اپنے بندوں کو وہ دوں گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ یاد رکھیں کہ آپ کی قسمت کا لکھا ہوا چل کر آپ کے پاس آئے گا، اور اگر وہ بھی آئے تو آپ کو وہاں بلا لیتا ہے جہاں سے آپ کو سوچنا ختم کر دیتے ہیں، وہیں سے اللہ کی تدبیریں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور جو چیز آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی نا، وہی آپ کی قسمت میں لکھی جا چکی ہوتی ہے۔ جانتے ہیں اللہ اچھوں کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا۔ اچھوں کے امتحان زیادہ ضرور ہوتے ہیں، لیکن جن کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں نا، ان کے درجات بھی بہت ہی بلند ہوتے ہیں۔ اس نے کیا اشارے میں یاد رکھیں کہ جس طرح دل کا خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے، بالکل اسی طرح تہجد کا وقت خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے۔ اس وقت وہ اپنے رب کی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر آپ کو اس سے قریب کر کے آپ کی فریاد کو بڑے غور سے سنتا ہے، کیونکہ تہجد وہ ہی ہے جو عطاؤں کا دروازہ کھلوا دیتا ہے۔ آپ کی من پسند چیز کی تڑپ آپ کو تہجد تک لے جائے تو اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ نے آپ کو خود اس مقبول ساعت میں مانگنے کی توفیق عطا کی ہے، اور بہت جلد آپ کی تمام ناممکن دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشنے والا ہے، اور پھر اپنے کرم سے آپ کے لیے معجزوں کو ایسے در کھل جائیں گے کہ آپ کی خوشیوں کا جہاں آپ کے قدموں میں ڈھیر کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور جو اللہ کی خاطر صبر کر لیتا ہے نا، تو اللہ بھی اسے اپنے خاص انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے دیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے۔
نہ اس کی دعاؤں کو، نہ اپنے وعدوں کو، اور بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ اس کی تمام خواہشات پوری کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ کوئی بھی کہانی جب تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو کن کہلوانے کی سفارش کرتا ہے۔ وہ تہجد کی نماز ہی معجزوں کا ذریعہ ہے، اور یہ جان رکھیں جو آپ کے نصیب میں بہتر ہے نا، وہ آپ کو آپ کی تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے بہت جلد حاصل ہو جائے گا۔ جس کا آپ کو انتظار ہے، جس کے لیے آپ روتے ہیں، جس کے لیے آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں آپ دعا تو خود تک نہیں پہنچتے بلکہ آپ کو دعا وہاں تک لے جاتی ہے۔ آپ کے ہاتھوں کا دعا میں آنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ جو اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے نا، تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں، اور اللہ کی مدد سے ان کے لیے وہاں سے مدد آتی ہے جہاں سے کسی کے گما بھی نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ ان کے لیے راستہ خود بناتا ہے۔ اور یہ بات جان رکھیں کہ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پر بے پناہ یقین رکھتا ہے۔ اور سوچو، جس شخص نے اللہ کے ہر فیصلے پر سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کرنا سیکھ لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ اسی لیے ہمیں اپنی زندگی اپنے رب کے حوالے کر دینی چاہیے، جس کا پہلے ہی ہماری سانسوں اور لمحوں پر اعتبار ہے۔ تب بھی ہم دنیا اور آخرت میں ایک اور سکون کی زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں گے۔ دوستو، جو میں نے آپ کے لیے پڑھا، اللہ پاک اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔